ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، ریئلٹی ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے. ان لکل شیء حقیقت، فما حقیقت ایمان. حضرت حارث سے پوچھا بتا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تیرے ایمان کی ریئلٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے تیرے ایمان کی. حضرت حارث رضی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اتعرف ماذا تقول ان لکل شیء حقیقہ فما حقیقت ایمان، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ، ہاں میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں ایمان کی حقیقت کو پا چکا تھا، اور میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ عزفت نفسی عن الدنیا. جب کسی میں ایمان آ جاتا ہے نا، جب کسی کے اندر ایمان آ جاتا ہے، اور ایمان کا کمال یہ ہے، حضرت حارث کہتے ہیں 3 جملے فرمائے، عزفت نفسی عن الدنیا. اس کا ترجمہ جو داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے نا، بڑا پیارا فارسی میں ترجمہ کیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں عزفت نفسی عن الدنیا، میں دنیا میں ضرور ہوں لیکن دنیا مجھ میں نہیں ہے. اب اس پہلے جملے پر غور کریں، میں دنیا میں ہوں، پیدا ہو چکا ہوں، میں دنیا میں آ چکا ہوں، لیکن ایمان میرے اندر جب آیا ہے تو میں دنیا میں ہوں، دنیا مجھ میں نہیں ہے. دنیا کی لذت، دنیا کی خواہش، دنیا کی طلب، دنیا کی ہوس یہ میرے اندر نہیں ہے. میں دنیا میں ہوں لیکن دنیا مجھ میں نہیں ہے. ایمان کی حقیقت کی پہلی چیز. میں غور کروں اپنے اندر، آپ ذرا غور کریں، ہم سارے مل کے غور کریں. ہم دنیا میں ہے کہ دنیا ہم میں ہے یا نہیں؟ ہوس ہم میں ہے، انا ہم میں ہے، دنیا کی طلب ہم میں ہے، دنیا کی خواہش ہم میں ہے، دنیا کی لذت ہم میں ہے. حالانکہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری کتاب میں کشف المعدوم کے علاوہ آپ نے اپنی تصنیف میں ارشاد فرمایا کہ ایمان ایسی مٹھاس ہے. آپ سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان ایسی مٹھاس ہے جس میں آ جائے پھر کوئی دوسری لذت اس کو لگتی نہیں ہے، پھر دوسری لذت اس کے لیے کلام ہے نہیں ہے. کوئی لذت، لذت ایک ہی ہے، اور وہ لذت ایمان کی ہے. وہ لذت ہم میں ہے، اس ہمارے سینے میں بھی ایمان ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمارے قلب میں ایمان ہے. ہاں ہے. ایمان کی لذت کیا ہے؟ ایمان کی لذت کے ہوتے ہوئے دنیا کی لذت ہے یا نہیں ہے؟ ہم اپنے ایمان کے لیول کو چیک کریں، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہمارا ایمان کس مقام پر ہے. یہ روٹی کا نوالا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہارے ایمان کی لذت کو بڑھائے گا بھی اور تمہارے ایمان کی لذت کو ختم بھی کرے گا. اگر روٹی کا نوالا خدا کے لیے کھایا، بڑے کھانے ہم نے دنیا کے لیے کھائے، بڑے کھانے ہم نے اپنی ذات کے لیے کھائے، بڑی روٹیاں کھائیں، بڑی بریانیاں کھائیں ذات کے لیے، بھوک کے لیے، کبھی خدا کے لیے کچھ کھایا ہو؟ کبھی کوئی ایسی چیز کھائی ہو کہ میں رحمان کے لیے کھا رہا ہوں کہ اس سے مجھے طاقت ملے گی، ایمان کا نور ملے گا. وہ کہتے ہیں نوالا ایک نوالا لو تو یا واجدو یا واجدو یا واجدو پڑھ کے کھاؤ، سینے میں نور ہوگا، نوالا نور دے گا. وہ نور کون سا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے، الادب المفرد میں امام بخاری نے لکھی ہے. یا واجدو جس لقمے پر پڑا جائے وہ جیسے کھاتے ہیں تو دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے. وہ نوالا کبھی خدا کے لیے کوئی نوالا کھایا ہو؟ ہمارے ایمان کا نور، ہمارے ایمان کی لذت ہے کتنی. اور حضرت حارث نے پہلا کہا تھا عزفت نفسی عن الدنیا، میں دنیا میں ہوں، دنیا مجھ میں نہیں ہے. اس پہلے جملے کو لکھنے کے بعد ارشاد فرمایا اللہ جو عزت دیتا ہے نا، وہ ایمان کے بعد ایمان کی حفاظت کی عزت دیتا ہے. اس کے دل میں ڈر بیٹھا ہوتا ہے کہ ایمان نہ چھوٹ جائے، یار میں کچھ جملہ بولوں گا ایمان نکل جائے گا. ایمان ایسا نہیں ہے کہ آیا اور جائے گا نہیں. کفر بولو گے چلا جائے گا، غلطی کرو گے چلا جائے گا. کوئی ایسا عقیدہ اللہ کی ذات، اس کے رسول کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا جملہ سنٹینس بولو گے، اللہ نے ظلم کر دیا، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ کو یہ زبان ہی ملا تھا وہ ابھی اٹھانے کے لیے زبان مر جائے تو کفر بول جاتے. کوئی سختی آ جائے، پتہ نہیں کون سا ایسا مسئلہ آ گیا، اللہ ہمیں بھول گیا، اللہ یہ کفر ہے. ایمان اس سے چلا جاتا ہے. ہمیں خدا کی ذات کے لیے کیا بولنا ہے، اس کے لیے ساموہ تلمس طے کرنے پڑیں گے، سیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. اور ایمان کی حفاظت کی جو فکر ہوتی ہے، انگریزی گانے، انڈین فلمیں، پاکستانی فلمیں، یہ گانے اس کے اندر کیا ظلم اور کیا کفر ہوتا ہے، یہ
یہ جملہ سنٹنس زبان سے نکلتے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے. ہم سن رہے ہیں, ہمارے گھر والے سن رہے ہیں, ہمارے بچے سن رہے ہیں, سارا کچھ سن رہا ہے, معاشرہ سن رہا ہے. اب ایمان ہے یا نہیں ہے, یہ تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے تجدید ایمان کر کے سونا. پتہ نہیں کتنے کفر بول دیے, کتنے ہم نے ناحق چیزیں بول دی, خدا رسول دین کے بارے میں کتنے دین کی توہین اور دین کی انسلٹ. آج کل جو سوشل میڈیا کے اندر جو دین کو دبا دیا جاتا ہے, دین کو رگڑا دے دیا جاتا ہے, کفر ہے. ہم تو مزے لینے کے لیے کر لیتے, سن لیتے, ہاں اس کی بھی سنو, اس کی بھی سنو, اس کی بھی سنو, اس کی بھی سنو, سب کی سن لی. اب جس کی بات اچھی لگی, پتہ نہیں کون سی بات دل میں اتر گئی, اور وہ بات جو ہے وہ غیر شرعی تھی, بندہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہو جائے گا. ایمان کی حفاظت کی فکر آج کے دور میں پڑی کس کو ہے؟ میرے جیب میں اگر 5,000 کا نوٹ ہے نا, 5,000 کا نوٹ اگر یوں ہی ایسے نکلا اور گر گیا, اور بعد میں جا کے میں نے دیکھا یار 5,000 کا تو نوٹ ہی نہیں تھا, اب سوچے میری اور آپ کی حالت کیا ہو. 5,000 کی اتنی بھوکت ہے کہ میں پریشان ہو جاؤں گا, ٹینشن میں آ جاؤں گا, میرے ماتھے پہ پسینہ آ جائے گا. اب یار 5,000 میں نے بل کے لیے جمع کر کے رکھے تھے, پتہ نہیں کہاں چلے. 5,000 کی بھوکت ہے, ایمان کی نہیں ہے. ایمان کیسے چھنے گا؟ کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھے, خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ میرا ایمان بچے گا کیسے؟ کیسے ایمان جاتا ہے؟ تنزع الملک ممن تشاء, وہ لے بھی لیتا ہے. ایمان کی قدر نہ کرو, ایمان کائنات میں سب سے عظیم چیز ہے. یہ نعمت اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. پوری دنیا کا اقتدار اپنی جگہ پر, لیکن ایمان اپنی جگہ پر. ایمان کا مقابل کوئی نہیں ہے. ایمان کی حفاظت یہ عزت ہے. خدا یہ احساس دے دے بندے کو کہ بندہ اپنا ایمان بچائے گا کیسے. پل پل جگہ پر جملہ مذہب کے معاملے میں بولتے ہوئے پہلے بندہ ڈرے, یار میرا یہ ایمان بچے گا کیسے. ایک ہی چیز میں نے لے کے جانی ہے یار, نہ دولت لے کے جانی ہے, نہ اپنی شہرت لے کر جانی ہے. تو بڑے مشہور لوگوں کے لیے کفن الگ نہیں ہوتا, ان کی قبریں الگ نہیں ہوتی, ان کے جنازوں کی نمازیں الگ نہیں ہوتی, ان کے جنازوں میں دعائیں الگ نہیں ہوتی. ارب پتی بھی ہو نا تو جنازے میں دعا ایک ہی ہے, کفن ایک ہی ہے, سب چیزیں ایک ہے. جو لے کر ہم نے دنیا میں جانا ہے نا, نہ دولت, نہ کاروبار, نہ عزت, نہ شہرت, نہ منصب, نہ اقتدار, کچھ نہیں لے کے جانا. لے کے جانا ہے نا تو سینے میں ایمان, ادھر ایمان لے کر جانا, بس اس ایمان کی